حضرت ایک ہی سوال ہے میرا خیال ہے، اور یہی ہر ایک شخص پوچھنا چاہ رہا ہے، مجھے کئی میسیجز بھی آئے ہیں کہ کیا کوئی ایگریمنٹ یا ڈیل ہونے جا رہی ہے حکومت سے، حکومتی وفد سے آپ کی؟ دیکھیے بشیر لقمان صاحب جی، ہم اس چیز کے بلیور نہیں ہیں. کوئی آپ کا قاتل اور دشمن بھی ہو اور وہ کہے کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو ہم کہیں کہ ڈائیلاگ نہیں کرتے، بات چیت کا انکار اصولاً کبھی بھی نہیں کرتے. جی، اور ایک میڈیا پہ 2 دن سے 3 دن سے انہوں نے جھوٹی کمپین شروع کر رکھی تھی حکومت نے کہ ہمارے وفد ملنے گئے ہیں اور انکار کر دیا. میں 2-3 دن سنتا رہا، ہر چینل پہ یہ ان کے بیانات چل رہے تھے. بالآخر پریشان ہو کر میں نے آج پورے میڈیا کو ایڈریس کیا، جو آپ نے سن لیا ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لمحے تک ایک حکومتی وفد بھی مجھے ملنے کے لیے نہیں آیا. یہ آپ نے سن لیا ہوگا سارا. جی میں نے سنا تھا، اور اس کے بعد یہ اناؤنس بتایا کہ حیدر عباس رضوی صاحب اور اعجاز الحق صاحب اور آفتاب شیرپاؤ یہ آئے تھے. یہ شہرائے اب ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن یہ اس ملک اور قوم کے ساتھ ایک سنگین مذاق نہیں ہے کہ ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر کا بیٹا جو ہے جمہوریت کے مذاکرات کرنے آ رہا ہے. اس وقت آئے ہیں، وہ ہماری کمیٹی ان کی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. جی، اور میں نے ان کو جو بریفنگ دی تھی وہ سمپل بات دی تھی. میں نے کہا ان سے اس پوائنٹ کے اوپر پوچھ لیں کہ اگر آپ کی ماں، بہن، بیٹی، بھائی، بیٹا، باپ حکومت پنجاب کھلی دہشت گردی کی صورت میں باوردی پولیس کمانڈوز کی صورت میں دن دہاڑے قتل کر دیتی اور 14 لاشیں گر جاتی، آپ بتائیے. اور پھر قاتل مذاکرات کے لیے آتے ہیں ان کے نمائندے، آپ کیا مطالبات ان کے سامنے رکھتے؟ جو آپ رکھتے وہی ہمارے ہیں. ایف آئی آر آپ کے ہوتے ہوئے آج کے دن تک درج نہیں ہوئی. 2 مہینے اور 2 دن گزر گئے، 3 دن. جج کا فیصلہ آنے کے باوجود آج 5واں دن ہے، پھر درج نہیں ہوئی. جب آپ لوگ اقتدار میں رہیں گے تو ایف آئی آر مقتولوں کے ورثات کی درج نہیں ہوتی، عدلیہ کے آرڈر کے باوجود درج نہیں ہوتی. تو آپ کے اقتدار میں رہتے ہوئے ایف آئی آر درج بھی ہو گئی بالفرض، تو انویسٹیگیشن کیسے امپارشل ہوگی، ٹرائل کیسے ہوگا، شہادتیں کیسے ہوں گی، سارا کچھ پولیس کرتی ہے. انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے سبمٹ کرتی ہے چالان عدالت میں، اور اس مواد کے اوپر جاتا ہے. کون گواہی دے گا؟ یہاں بے شمار لوگ شاید وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہو کہ ہمیں شہباز شریف نے آرڈر دیا ہے. نواز شریف کے پرائم منسٹر ہاؤس میں کنٹرول روم بنا ہوا تھا، وہ خود ساری رات اور سارا دن واچ کرتے رہے ہیں. شہباز شریف کے کھلے آرڈرز ہیں، ان کے بغیر اتنا ظلم ہو نہیں سکتا. توقیر شاہ صاحب کا بیان الفی ہے، شہباز شریف کا بیان الفی ہے کہ 9 بجے فون کر کے ہمیں پوچھا، پھر 11 بجے ہمیں ڈانٹا شہباز شریف نے. وہ ڈانٹا کس چیز پر تھا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب جیسا وزیر اعلیٰ حکم دے کہ واپس آ جاؤ اور پنجاب پولیس واپس نہ جائے. یہ تو لکھے پڑھے میں نہیں ہے. 11 بجے اس لیے ڈانٹا کہ تم ایسے بے وقوف کے بچے ہو. 2 گھنٹے میرے پچھلے آرڈر تو گزر گئے، گولیاں چلا کے لاشیں گرا کے صفایا نہیں کیا، ابھی تک لگے ہوئے ہو. تب جا کے 11:30 بجے اسٹیٹ گولیاں چلا کے انہوں نے لاشیں گرائیں. سمپل بات ہے، ہم 16 لاشوں کے اوپر عدل اور انصاف مانگتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر اللہ نہ کرے نواز شریف صاحب کے بیٹے حسن نواز حسین نواز کی شہادت کوئی کر دیتا، خدا نہ کرے بیٹی مریم نواز کی شہادت کوئی کر دیتا، حمزہ شہباز کی شہادت کوئی کر دیتا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو ان شریف برادران کا رویہ کیا ہوتا؟ یہ بات کرتے جمہوریت اور جمہوریت کے جیرے رونے کی، آئین کی. یہ تو اپنے گنڈوں کو بیچ کے قانون ہاتھ میں لے کے خود قتل کروا دیتے، یہ بدلہ لے لیتے. محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ اگر خاندان کے لوگوں کا ایسا ہوا ہوتا، وہ بلوچ غیرت مند لوگ ہیں، انہوں نے وہیں اڑا کے 14 کی بجے 24 بندے اڑا دینے تھے. اب چونکہ غریب مرے ہیں، بے بس لوگ مرے ہیں، بے کس مرے ہیں، مظلوم مرے ہیں، محکوم مرے ہیں، ان کی سنوائی نہیں. اگر یہ جمہوریت ہے کہ اتنی بڑی تحریک
جس کی دنیا کے 90-100 ملکوں میں اتنی بڑی طاقت ہے، ملک کے اندر سب سے بڑی مین پاور فالوورز کی، ممبران کی ان کے پاس ہے، اگر ان کے اوپر اتنا دن دہاڑے ظلم ہو جائے، لاشیں گر جائیں، 90 زخمی ہو جائے اور ان کی نہ FIR کٹے، نہ قاتل پکڑے جائیں، نہ قاتل قانون کے سپرد ہوں، تو بتائیے ملک میں عام شہری غریب آدمی کا کیا ہوگا؟ لہذا یہ وہ پوائنٹ ہے، یہاں سے بات آگے چلے گی کہ وہ خود کو قانون کے سپرد کریں۔ جیسے مبشر لقمان صاحب، خدا نہ خواستہ آپ کے یا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں سے کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو 1 منٹ میں FIR کٹے گی۔ تو جو سلوک قانون ایک عام شہری کے ساتھ کرتا ہے، قانون اور آئین کا وہی سلوک حکمرانوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ مہربانی کریں، ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، ایک آئین میں 21ویں ترمیم کر دیں، 21ویں، اور ترمیم میں لکھ دیں کہ حکمران اگر لوگوں کو قتل کریں، لاشیں گرائیں یا گروائیں، قتل کروائیں، تو ان پر مقدمہ نہیں بن سکتا، عام لوگ کریں تو مقدمہ بنے گا۔ ترمیم کر دیں، پھر سیدھا سی بات، اس پوائنٹ پر بات ہوگی، پھر اس کے بعد آگے چلے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ میں آپ کے جواب کا ایک لب لباب جو اپنے ناظرین کو بتا سکتا ہوں کہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب تک نواز شریف اور شہباز شریف اپنے قوموں سے چھوڑتے نہیں ہیں اور FIRs نہیں درج ہوتی، تب تک کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوتے۔ میں یہاں تھوڑا سا آپ اجازت دیں، آپ کا جملہ کریکٹ کر دوں۔ بسم اللہ۔ نواز شریف اور شہباز شریف 2 انڈیویجولز کے مستعفی ہونے کی بات نہیں ہے، ان کی حکومتیں مستعفی ہوں۔ اگر نواز شریف صاحب ہو گئے مستعفی تو 2/3 میجورٹی ہے، وہ خواجہ آصف صاحب کو بنا دیں گے، وہ سعد رشید صاحب کو بنا دیں گے، وہ پرویز رشید صاحب کو بنا دیں گے، اقتدار پھر ان کے ہاتھ میں رہے گا۔ اگر شہباز شریف صاحب مستعفی ہوتے ہیں تو ان کے پاس رانا ثناء اللہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، رانا مشہود صاحب کو بنا دیں گے، حکومت انہی کے ہاتھ میں رہے گی۔ نہیں، حکومتوں کو مستعفی ہونا چاہیے تاکہ انصاف آزادی کے ساتھ، عدالتیں آزادی کے ساتھ، پولیس آزادی کے ساتھ انصاف تک پہنچا سکیں معاملات کو، اور پھر آگے چیزیں یہ سیٹل ہوتی ہیں تو باقی باتوں پر بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک بات کہنی ہے، ڈاکٹر میں نے آپ کو ایک بات کہنی ہے، اور اس کا آپ کی کسی سیاست سے تعلق نہیں ہے جی بالکل بھی، اور مجھے پتا ہے کہ میرے نہ چاہنے والے جو ہے اس بات کو بڑا غلط مطلب لیں گے، لیکن یہ میں فرض سمجھتا ہوں کہ میں کہوں، میں اور میرے ساتھ کاشف عباسی ہیں، بھٹی صاحب ہیں، صابر، وسیم، اگر یہ بھی مور اور لیس ایگری کریں گے میری اس بات سے۔ میں کل گیا آپ کے مجمع میں، وہاں پہ لاکھوں افراد موجود تھے اور وہ موو کر رہے تھے، ایکچولی کئی کلومیٹر کے اوپر وہ آپ کی ریلی چل رہی تھی، تو ہم ساری اس کے اندر موو کر کے گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا نظم و ضبط اور اتنا حوصلہ میں نے کسی اتنی بڑی گیدرنگ میں نہیں دیکھا، اور اس کے لیے تو جتنی آپ لوگوں کو داد دی جائے وہ کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ آپ سے کوئی نہیں لے سکتا کہ آپ کے جو یعنی چاہنے والے ہیں، آپ کے جو ماننے والے ہیں، جو آپ کے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے اپنی بھوک اور تھکن اور پیاس کے باوجود جتنے نظم و ضبط کا اور حسن سلوک کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ انتہائی ایگزامپلری ہے۔ ول یو ایگری ود می آن دیٹ؟ مبشر لقمان صاحب، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں 100%۔ 2 باتوں کا اضافہ کروں گا، 2 جی۔ جہاں آپ نے ان کا حوصلہ، ان کا عزم، ان کی ہمت، ان کی استقامت اور جرت دیکھی، وہاں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اتنے پرامر لوگ بھی کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، اتنے ظلم برداشت کر کے، محاصرہ، قید و بند کی صحبتیں، لاشیں گری، 25,000 کارکن ارسٹ ہیں، اور ان حالات میں نکلے مگر ریئیکٹ نہیں کیا، غصے میں نہیں آئے، اور وہ انہوں نے رد عمل میں آ کر بدلہ انتقام نہیں لیا، پرامن تھے، پرامن ہیں۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ آپ نے دیکھی ہوگی، جس ٹائم آپ ملے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید آپ کو یاد ہو، وہاں صرف ہمارے کارکن نہیں تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے جو گاڑی روک روک کر میری گاڑی کے اندر آ کے مجھے مسافہ کرتے تھے۔ میں نے زندگی میں ان کو دیکھا نہیں تھا، کوئی کراچی سے، کوئی کسی شہر سے، کوئی کہیں سے آ کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور مجھے گاڑی میں آ کے ملتے تھے۔ پتہ نہیں آپ نے اس وقت نوٹس کیا یا نہیں، میرا خیال ہے آپ اس وقت قریب ہی تھے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ سول سوسائٹی ہے مگر ایک نظم ہے، ڈسپلن ہے، امن ہے، پیسفلنس ہے۔ یہ بھی آپ ایک عجیب منظر دیکھیں گے کس طریقے سے چل رہا ہے۔ اور یہ میں حیران ہو گیا کہ میں نے وہاں ڈاکٹر رائی عباسی وغیرہ کو دیکھا جو پریزیڈنٹ ہے آپ کے تنظیم کے، وہ عام کارکنوں کی طرح کام کر رہے تھے، کنٹینر
یہ تربیت ہے, یہ کردار ہے ہمارے لوگوں کا. ہاں ایروگنس نہیں ہے, یہ کارکنوں سے اٹھ کر, آپ نے ڈاکٹر عیق عباسی کی بات کی, یہ یوتھ لیگ کے صدر تھے اسلام آباد کے, یوتھ کی زندگی سے چل کے ترقی کرتے کرتے پیٹ کے صدر بنے ہیں. اسی طرح باقی لوگ ہیں, یہ ان کی تربیت ہے کہ کارکنوں سے اٹھ کے اوپر گئے ہیں. یہ سونے کے چمچ لے کے پیدا نہیں ہوئے, یہ کسی وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار ارب پتی کی اولادیں نہیں ہیں, نہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ ان کارکنوں کو یہاں اٹھا کے ہم یہاں تک لائے ہیں, پھر انہیں تربیت کی ہے, فکر دیا ہے, نظریہ دی ہے, حب الوطنی دی ہے, وطن پرستی دی ہے, اور ان کو آئیڈیالوجی کے ساتھ کردار دیا ہے, امن سکھایا ہے, اور اپنی جان قربان کر دینا گریٹ کاز کے لیے سکھایا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ کل آپ نے پارلیمنٹ کے محاصرے کا آرڈر دیا تھا اور آج آپ نے اس کو منسوخ کر دیا؟ وہ اس کا محاصرے کا جو آرڈر دیا تھا اس میں بعد میں پتا چلا کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ اس کے کئی اور خفیہ دروازے بھی ہیں, اور وہ میرے سے پوچھ رہے تھے کل رات کو ہم بیٹھے تھے, میں آپ کو بتا دوں تیسری, اور وہ سارے نکلتے نکلتے خفیہ دروازوں سے پریزیڈنٹ ہاؤس سے جا کے نکل کے چلے گئے. پھر اور دروازے, ہم نے کہا ہم 5-5 میلوں تک 4-4 میلوں تک پہاڑوں کے نیچے ادھر سارے کارکنوں کو کھڑا کر کے محاصرہ کرواتے رہے, اور وہ کسی اور خفیہ دروازے سے پتہ چلے گئے ہیں. اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے دھرنے کی شکل میں رہیں اور محاصرے کا عمل ترک کر دیں. وہ آتے ہیں جاتے ہیں چلتے رہیں, ہمارا دھرنا رہے گا ٹل ہماری جو پیسفل لا فل ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو جائیں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے آفیشلی وسیم بدامی صاحب کو منع کر دیا, آپ سے سوال نہیں پوچھیں گے, صابر صاحب پوچھیں گے. جی صابر صاحب. ڈاکٹر صاحب صابر شاکر. جی جی ڈاکٹر صاحب, کل خواجہ سعد رفیق تھے. آپ نے 2 خوبیاں اپنے اندر جمع کر رکھی ہیں, صابرین والی بھی اور شاکرین والی بھی ہے. اور یہ تانا ان کو بھٹی صاحب سے روز ملتا ہے, دن میں 3 باری, صابر بھی اور شاکر بھی. جی ڈاکٹر صاحب, میری آپ سے نا کل 25 سال بعد بات ہوئی ہے. 25 سال پہلے میں پنجاب یونیورسٹی میں تھے, ہم خالد بھی, میں بھی, اور وقار ملک صاحب بھی. تو تب ہم آپ کے پاس جاتے ہوتے تھے, ملاقات کرتے تھے آپ کے آفس میں. مجھے یاد نہیں ہے, ماشاءاللہ بڑی پرانی بات یاد دلائی. جی سر, جب سامنے آؤں گا سر پہچان لیں گے آپ. نہیں, آپ کی شکل میرے سامنے ہے. تو 25 سال میں فیچر بدل جاتے ہیں, پہچان نہیں رہتی. تو ڈاکٹر صاحب, کل خواجہ سعد رفیق صاحب تھے ہمارے ساتھ فون پہ, تو وہ ایک تو کہہ رہے تھے کہ یہ چند ہزار, جملے میں صاحب ایک اضافی لفظ ہے, چند اس میں ان کا ظرف ان کے ساتھ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کے لانگ مارچ میں چند ہزار لوگ ہیں اور ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں اور ان میں میخیں ٹھوکی ہوئی ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے؟ یہ غلط بیانی ہے, سراسر جھوٹ ہے. میرا چیلنج ہے, وہ ڈنڈے اس وقت بھی سب کے پاس ہیں, وہ جو چاہے آ کے چیک کرے, اس میں آپ کو میخیں کہیں نظر نہیں آئیں گے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب, اگر سنیے, جی بعضوں نے اگر پورے ملک سے آئے ہیں نا جی, پورے پنجاب سے لوگ, کوئی ڈنڈے لے کر مجھ سے پوچھ کے تو کوئی نہیں آیا نا. اگر کسی نے کوئی کیل اس میں لگائے تھے, میں نے ٹی وی پر جب یہ بات سنی, ٹی وی پر لاہور میں تھا, اسی وقت میں نے آرڈر کر دیا تھا کہ تمام تنظیمات کو کہیں کہ خبردار اگر کسی کے ڈنڈے پر کوئی کیل نظر آئے اس کو کارواں سے اور قافلہ انقلاب سے نکال دینا. بالکل خالص ڈنڈے رکھے اپنی حفاظت کے لیے, اور چلتے ہوئے انقلاب مارچ کے شرکاء کو ڈنڈے پکڑ کے سیکیورٹی کے لیے, تاکہ گلو بٹ اور دہشت گرد نہ آ جائیں. ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹا سا سوال کہ ڈاکٹر خواجہ سعد رفیق کا نام ان 21 لوگوں میں بھی شامل ہے جو FIR درج کروانی ہے. آج حکومت کی طرف سے خواجہ سعد رفیق کو بھیجنا, اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ وہ کیا انہوں نے دانستہ کیا یا ایک جوک تھا؟ نہیں, میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا, کوئی نیگیٹو بات نہیں کہنا چاہتا. آپ جان چکے ہیں کہ ہماری طرف سے چودھری شجاعت حسین صاحب اور باقی لیڈرز نے میرے بہاف پر اعلان کر دیا کہ ان کا نام چونکہ قتل کے مقدمے میں بطور نامزد ملزم شامل ہے, لہذا انہیں آپ ریپلیس کر دیں. تو حکومت نے اپنے وفد میں ان کی جگہ احسن اقبال صاحب کو بھیجا ہے اور ان کو نکال لیا ہے. ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو آج صبح کہا کہ جی یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو نگیٹ کر رہی ہے, انقلاب مارچ اور لانگ مارچ ہمیں بڑی دور سے ہو کے آنا پڑا, وہ خبر پہنچی آپ تک؟ میں نے سنا ہی ہے, میرے پاس اس کا کوئی نوٹس وغیرہ تو کسی نے آ کے نہیں دیا مجھے. پروبیبلی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹس کو نگیٹ کر رہی ہے آنریبل ججز کے لیے,
کہ ان کو یہ بتائیے کہ یہ آنریبل چیف جسٹس کی نوکری کی بحالی کے لیے سارے مارک اسی جگہ ہوئے تھے. اس وقت فنڈامنٹل رائٹس کہاں گئے تھے؟ نگیٹ نہیں ہوئے تھے. ان کی نوکری کی بحالی کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اور سارے دھرنے ہوں اور احتجاج ہوں تو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس وائلیٹ نہیں ہوتے. اور غریب لوگ 18 کروڑ عوام اپنے حقوق کے لیے آئیں تو وائلیٹ ہوتے ہیں. اسی جگہ مسلم لیگ نون کے ہوئے ہیں دھرنے, اسی جگہ پی ٹی آئی کے دھرنے ہوئے ہیں, اسی جگہ پچھلے سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, پیٹ کا بھی الیکٹرل ریفارمز کا دھرنا ہوا تھا. اسی جگہ جماعت اسلامی کے دھرنے ہوئے ہیں, جماعت الدعوہ کے ہوئے ہیں. کس جماعت کا آپ پوچھنا چاہتے ہیں جس کے نہیں ہوئے؟ اگر اس وقت فنڈامنٹل رائٹس وائولیٹ نہیں ہوئے تھے تو اب کوئی نیا آ گئے ہیں فنڈامنٹل رائٹس؟ بڑی اصولی بات ہے. ضابطہ آئین اصول سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. تو جو پیٹیشنر ہیں جنہوں نے بھی پیٹیشن داخل کی ہے ان کو چاہیے کہ وہ وکیل ہیں, وہ خود بھی اسی جگہ احتجاج اور مارچ کرتے رہے ہیں افتخار چودھری صاحب کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دو حضرات آپ کو ملنے آئے, ایک اعجاز الحق اور دوسرے حیدر عباس رضوی. اب اعجاز الحق کے والد جو ہیں وہ اس ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر تھے, تو کیا اعجاز الحق اب ہمیں گائیڈ کریں گے کہ جمہوریت کی اقدار کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے جمہوریت کو بچانا چاہیے؟ اور حیدر عباس رضوی صاحب جو ہیں ان کی جماعت کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ آئے دن پورے کراچی کو بند کرتے رہتے ہیں اور وہاں پہ جلوس اور دھرنے کرتے رہتے ہیں. وہ کس طرح آپ کو کہیں گے کہ جی دھرنے واپس کرو؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا, اس کمیٹی کی کمپوزیشن نہیں سمجھ آئی. میں سمجھا دیتا ہوں جو سمجھ نہیں آئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے جی, اور نہ ہی وہ اس انقلاب مارچ میں مجھ سے ملے. یہ آئے تھے خیابان سہروردی میں جب ہم 3-4 دن دھرنا تھا تو میں اسٹیج پر خطاب کر رہا تھا رات کو. اس وقت یہ آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی ساتھ سے آئے تھے اور مجھے تو علم ہی نہیں تھا ان کے آنے کا. مجھے تو رات کے 1:30 بجے بعد میں جب میں گاڑی میں پہنچا تو مجھے بتایا. وہ تو پیٹ کی لیڈرشپ سے ملے تھے, ڈاکٹر رئیق عباسی, گنڈا پور صاحب, دیگر لوگوں سے, اور ان کو مل کے بات سن کے چلے گئے. آج پھر یہ 2 صاحبان آئے تھے, انہی سے ملنے کے لیے آئے تھے. میں تو اتفاق سے اپنی ٹاک دینے کے لیے باہر نکلا تو سامنے کھڑے تھے, تو میں نے بلا کے ان کو ساتھ کھڑا کر لیا اور میں یہی کہنے آیا تھا کہ یہ جو بار بار جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے لیے آئے ہیں, میں نے انکار کیا. میں نے ان دونوں کو گواہ بنا دیا کہ آپ گواہی دے دیں کیا میں نے کوئی انکار کیا ہے. میری پارٹی لیڈرشپ نے آپ سے نہیں کی. انہوں نے کھڑے ہو کے شہادت دے دی کہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. اور ہم تو ان کی پارٹی لیڈرشپ سے ملنے آئے تھے, 1.25 گھنٹہ ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی, مذاکرات ہوئے, ویلکم کیا. ڈاکٹر صاحب اسٹیج پر تھے, ان کو خبر ہی نہیں اور چلے گئے. ان سے گواہی دلوا دی. ڈاکٹر صاحب آسانی سے تو نجم سیٹھی نے کرکٹ بورڈ کی چیئرمین شپ نہیں چھوڑی, میاں صاحب پرائم منسٹر شپ کیسے چھوڑ دیں گے آسانی سے؟ عوام انشاءاللہ چھوڑائیں گے جی, کیسے نہیں چھوڑائیں گے. بڑے بڑے لوگوں نے, بڑے بڑے ڈکٹیٹرز نے چھوڑ دیے. نواز شریف صاحب کیا ہیں, یہ جو شہداء کا خون ہے وہ ان سے چھڑائے گا, مظلومیت چھڑائے گی, ان کا اپنا ظلم اور جبر ان سے چھڑا دے گا, عوام کی آہیں چھڑا دے گی, ان کی پکار چھڑا دے گی. انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ سے مدد نصرت اترے گی. اور پھر 18 کروڑ لوگوں کا معاشی قتل ہوا ہے, سماجی قتل ہوا ہے, سیاسی قتل ہوا ہے. لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, عزتیں لٹتی ہیں, گینگ ریپس ہوتے ہیں, ڈاکہ زنی ہوتی ہے, قتل عام ہوتا ہے, کسی کو ریلیف نہیں ملتا, پینے کا ستھرا پانی نہیں ملتا. یہ قتل عام ہے, سیاسی, معاشی, سماجی. انشاءاللہ یہ ظلم جو ہے یہ خود ان کو چھڑا دے گا. شکریہ. اب کچھ باہر سے لوگ آ رہے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب.